پاکستان میں کافی چہمہ گوئیاں ہو رہی تھیں کہ آپ کی بھارتی ہم مذہب سے شاید ملاقات ہو سکتی ہے، گیون کہ جی ابھی جو ریسنٹ ایک ڈیولپمنٹس پاکستان انڈیا میں ہوئی ہے، تو کیا کوئی ملاقات کسی بھی طریقے کی کوئی پل سائڈ کچھ ہوا؟ اگر آپ بتائیں، اگر نہیں ہوا تو کیا وجہ تھی؟ ایک اور دوسرا، پرائم منسٹر نے آج ایک لیٹر ان کا کل لکھا تھا جو کہ آج آیا ہے سامنے، اس حوالے سے بھی آپ اگر کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، ملاقات تو نہیں ہوئی، آپ کے علم میں ہے کہ میری ہندوستان کے وزیر خارجہ سے نہ ملاقات ہوئی ہے، نہ تبادلہ خیال ہوا، اور نہ کوئی پول سائڈ جو آپ جس کی تلاش میں تھے وہ ہو سکی۔ مجھے ان کی طرف سے کوئی ریکویسٹ بھی نہیں آئی تھی اور کوئی ایسی ہماری میٹنگ شیڈیولڈ بھی نہیں تھی، تو اس لیے ملاقات نہیں ہوئی۔ ان کا بھی خاصا مصروف دن تھا، میری بھی اپنی کمٹمنٹس تھیں، تو وہ اپنے معاملات میں الجھے رہے اور میں اپنی نشستوں میں مگن رہا، تو ہماری دو طرفہ نشست نہ ہو سکی۔ لیکن میں یہ اعتراف کروں گا کہ ایک مثبت پیش رفت ضرور ہوئی ہے، اور وہ ہے لائن آف کنٹرول کی، سیز فائر کا جو ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ تھی 2003 کی، اس کی بحالی۔ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے جس کا کشمیریوں کو بالخصوص بے پناہ فائدہ ہوگا، تو اس کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ کشمیریوں نے بھی اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے وزیر اعظم نے پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں انہوں نے پاکستان کا جو نیشنل ڈے ہے 23 مارچ، اس پر پاکستان کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ اس کے جواب میں وزیر اعظم نے ان کو خط لکھا ہے جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، جو کہ میڈیا پہ اب رپورٹ ہو رہا ہے، جس کی ڈسکشن ہو رہی ہے، بالکل خط لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور اس خط میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی تو ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ امن سے رہے، اور اس میں ہندوستان بھی شامل ہے۔ اب امن سے رہنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ہمارے ایشوز ہیں، حل طلب ایشوز ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، ان کا ہمیں حل تلاش کرنا ہوگا، اور اس میں سب سے جو اہم ایشو ہے وہ مسئلہ جموں اور کشمیر ہے۔ اس میں 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے کچھ اقدامات اٹھائے جس سے پاکستان کی نظر میں معاملات الجھے، سلجھے نہیں، اور آج ہندوستان میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو سمجھتا ہے کہ ان اقدامات سے جموں اور کشمیر میں ہندوستان نے کھویا بہت کچھ ہے، پایا کچھ نہیں ہے۔ بہت سے کشمیری ایلینیٹ ہوئے ہیں، تو انہیں جو خواہش تھی وہ حاصل نہیں ہو سکی۔ تو اگر پاکستان کے ساتھ ہمیں ہندوستان کو آگے بڑھنا ہے تو انہیں اب کنڈیوسو انوائرمنٹ کے لیے کچھ اقدامات لینے ہوں گے، جسے کہتے ہیں نا ایک انیبلنگ ماحول پیدا کرنا ہوگا، اور اگر وہ انیبلنگ ماحول پیدا کرتے ہیں تو پاکستان تو گفت و شنید سے کبھی نہیں کترایا۔ ہم نے تو ویو نیور شائیڈ اوے، پاکستان تو ہمیشہ سمجھتا ہے کہ ہمارا گفت و شنید کے علاوہ تو کوئی حل ہے ہی نہیں۔ 2 ایٹمی قوتیں پڑوسی جنگ کی حماقت میں مبتلا ہو نہیں سکتے، ہونا نہیں چاہیے، یہ تو خودکشی کے مترادف ہے۔ تو اگر وہ ممکن نہیں ہے اور کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے تو پھر سلوشن ہے کیا؟ گفت و شنید ہے نا۔ گفت و شنید کے لیے ہندوستان اگر ان لیبلنگ انوائرمنٹ کے بارے میں غور کرتا ہے تو پاکستان نے تو پہلے دن کہا تھا وزیر اعظم نے کہ آپ امن کی طرف اگر ایک قدم اٹھائیں گے تو ہم 2 اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ سر، اسی کا ایک فالو اپ کویشچن ہے کہ آج ہندوستان کے وزیر خارجہ نے، ہم اگر 2016 کی ہارٹ آف ایشیا کی بات کریں تو پاکستان کی کافی زیادہ نیم کالنگ کی گئی تھی، آج کچھ اس طرح کا ذکر نہیں ہوا، کیا اس کو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے؟ اور کیا اسی کے تناظر میں پھر ٹریڈ ریزمپشن یا آگے کے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان؟ دیکھیے، وہ تو آپ بہت آگے چلے گئے، لیکن میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ کروں گا کہ آج جب وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے تو میں ان کی اسٹیٹمنٹ کو غور سے سن رہا تھا۔ ان کی اسٹیٹمنٹ میں پاکستان پر کوئی تنقید، کوئی نکتہ چینی نہیں تھی۔ جو عام طور پر انگلیاں اٹھایا کرتے تھے، آج انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ سیز فائر کا اعادہ، ہندوستان کے وزیر اعظم کے پاکستان کے نیشنل ڈے پر مبارکباد،
اور آج ہارٹ آف ایشیا کی نشست میں ہندوستان کا کوئی ایسا جملہ نہ کہنا جو پاکستان کو ناگوار گزرے، میں اس کو ایک مثبت قدم کہوں گا۔ ایک آخری سوال بفور آئی لیٹ یو گو، افغانستان کے اوپر، افغانستان امن عمل ابھی اس ٹائم پہ ایک طرح سے رکا ہوا ہے۔ افغان پارٹیز کہتی ہیں کہ وہ طالبان کے اوپر انہوں نے رسپانسبلٹی لائے کرتا ہے، طالبان کہتے ہیں افغان پارٹیز پر لائے کرتا ہے۔ 1 مئی کی ڈیڈ لائن بھی قریب آ رہی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے کافی زیادہ پریزیڈنٹ غنی اپنے اسٹیٹمنٹس میں کہتے رہے کہ پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب پاکستان 1 مئی کی ڈیڈ لائن جب قریب آ رہی ہے تو کس طرح اس کی کیا اپروچ ہوگی اور پاکستان کیا کرنا چاہے گا؟ دیکھیے، پہلی بات ہے پاکستان نے تو اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اگر پاکستان نے کردار ادا نہ کیا ہوتا تو دوحہ پیس اگریمنٹ شاید ممکن نہ ہوتا۔ جو کمنسمنٹ آف وہاں انٹرا افغان نیگوسیشنز ہوئی ہیں وہ پاکستان کے بغیر غالباً ممکن نہ ہوتی۔ تو پاکستان کا جو کردار ہے اس کو تو آج نہ صرف افغانستان بلکہ پوری دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے، اور آج میں سب سے ملا اور سب اس بات کے معترف ہیں۔ پاکستان کی اپروچ، پاکستان کے اقدامات سے سب ہی متاثر مجھے دکھائی دیے۔ تو پاکستان تو اپنا کردار ادا کرے گا، لیکن فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ پاکستان نے تو نہیں کرنا۔ افغانستان کا مستقبل کیا ہونا چاہیے، اس کے امن کے لیے اگر فلیکسیبلٹی دکھانی ہے تو کس نے دکھانی ہے؟ افغانوں نے دکھانی ہے نا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے، ہم آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، آپ کا ملک ہے، آپ فیصلہ کیجئے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ایک ہی خواہش ہے، امن ہو، استحکام ہو، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کے بعد ہمیں فائدہ ہوگا اور پورے خطے کو فائدہ ہوگا۔ ہم جو چاہتے ہیں کہ اس خطے میں سرمایہ کاری ہو، اور ہم جو ریجنل کنیکٹیوٹی جس سے پاکستان کی معاشی ترقی کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہم لے سکتے ہیں، اگر ہم اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیادی شرط امن ہے، استحکام ہے۔ تو اس میں پاکستان جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ کیا جائے گا۔ صدر اشرف غنی نے، جو میری ان سے نشست ہوئی، انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی ایک پرپوزل فلوٹ کیا، اور پھر جب میری ان سے نشست ہوئی تو اس پہ انہوں نے مزید کچھ روشنی ڈالی، ان کے وزیر خارجہ نے بھی روشنی ڈالی۔ اب اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کو افغان لوگ کتنا قبول کرتے ہیں، اس کے مثبت پہلو کیا ہیں، اس میں مشکلات کیا ہوں گی، طالبان کا ریئیکشن کیا ہوگا، ریجنل قوتیں اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں۔ میری کچھ نشستیں اور کچھ گفتگو ہوئی ہے ممالک سے اس پروپوزل کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن ابھی اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اور اسٹڈی کرنے کے بعد پاکستان اس پہ موقف پیش کرے گا۔ رائٹ سر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو سو مچ سر۔